بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹیٹس کی تیاری کے لیے ہم نے تاریخ جماعت ہفتہ شروع کیا تھا۔ پہلا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا، آج ہم دوسرا چیپٹر بھی پڑھ لیں گے۔ ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ اس کتاب کو انگلش میں شروع کروں، لیکن یہ کتاب میرے پاس انگلش میں نہیں ہے تو میں مجبوراً یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ مجھے خود بھی اس مشکل کا سامنا ہے کہ میں اس کو اردو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھ لیں گے۔ باب 2 ہے قدیم تہذیبی چین اور وادی سن۔ چین کی تہذیب، چائنا سیولائزیشن، دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ہے۔ ون آف دی اولڈسٹ، ون آف دی اینشنٹ سیولائزیشن۔ ان کی 6000 سالہ تاریخ ہے۔ 6000 سالہ تاریخ ہے چین کی تہذیب کی۔ چائنا سیولائزیشن کی تاریخ کتنی ہے؟ 6000 سالہ۔ بحر الکاہل، پیسیفک اوشن، چین کو باقی دنیا سے الگ کرتے ہیں۔ چین کو باقی دنیا سے کیا الگ کرتے ہیں؟ بحر الکاہل، پیسیفک اوشن۔ پیسیفک اوشن چائنا کو باقی دنیا سے الگ کرتے ہیں۔ ہیو آنگ ہو کی وادی میں پتھر کے دور کی انسان نے کاشتکاری سیکھی اور یہاں سے چینی تہذیب کا آغاز ہے۔ ہیو آنگ ہو کی وادی میں۔ شینگ اور جو سلطنتیں۔ شینگ، جیا سلطنت نے 2700 تا 1600 قبل مسیح تقریباً 1100 سال شمالی چین میں حکومت کی۔ جیا سلطنت نے یعنی 2700 سے لے کر 1600 قبل مسیح تک تقریباً 1100 سال شمالی چین نارتھ چائنا میں حکومت کی۔ کون سے سلطنت نے؟ جیا سلطنت نے 2700 سے لے کر 1600 قبل مسیح تک یعنی 1100 سال تک نارتھ چائنا پر حکومت کی۔ ٹینگ نے 1650 قبل مسیح شنگ خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی، اور ٹینگ خاندان نے 1650 قبل مسیح میں شنگ خاندان کی حکومت کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1650 میں۔ کس نے رکھی تھی؟ ٹینگ نے۔ تقریباً 550 برس تک حکومت کی۔ شنگ خاندان کے بعد جویاچو، شنگ خاندان کے بعد کس کی حکومت آئی تھی؟ جویاچو سلطنت کی بنیاد پڑی۔ قین سلطنت 221 سے 206 قبل مسیح کی بنیاد رکھی۔ جو خاندان کی حکومت کو قین بادشاہوں نے حکومت دی، اور قین سلطنت 221 سے 206 قبل مسیح کی بنیاد رکھی۔ قین سلطنت کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ قین 221 سے 206 قبل مسیح تک۔ 221 سے 206 قبل مسیح۔ یہ وو بادشاہ ہے۔ شنگ اور جو سلطنتوں کا طرز حکومت اور مذہب کیسا تھا؟ شنگ سلطنت مکمل طور پر بادشاہوں کی زیر نگین رہی، جبکہ جو سلطنت پر جاگیرداروں کی مدد سے حکومت کی۔ شنگ سلطنت پر بادشاہوں کی زیر نگین تھا مکمل طور پر، جو جاگیرداروں۔ تو چین کا طرز حکومت اس طرح تھا: بادشاہ پہلا درجہ تھا، شاہی عدالتی اہم شخصیات سرکاری اہلکار دوسرے درجے پر، تیسرا درجہ کسانوں کا تھا، چوتھا درجہ ہنرمندوں کا، اور پھر تاجر، آخر میں سب سے غلام تھے۔ قدیم چین میں لوگوں کے کئی مذاہب تھے۔ شنگ کے دور میں اپنے آباء و اجداد کی روحوں کی پرستش کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خوش قسمتی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ شنگ کے دور میں اپنے آباء و اجداد کی روحوں پرستش یعنی تو روحوں کی پرستش، روحوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خوش قسمتی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ شنگ اور جو کے دور میں زراعت لوگوں کی معیشت کا اہم ذریعہ کون سا تھا؟ شنگ اور جو کے دور میں زراعت، ایگریکلچر۔ تاریخ دانوں کے خیال میں دریائے زرد، یلو ریور کے دونوں کناروں کی زرخیز زمین لوگوں کی خوراک کا حصول کا اہم ذریعہ تھا۔
شنگ اور جو کے دور میں کون سا دریا لوگوں کی خوراک کی حصول کا ذریعہ تھا؟ دریائے زرد، یلو ریور۔ تانبے کی چیزوں کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شنگ اور جو سلطنت میں تانبا، کاپر کی چیزوں کو، تانبے کو کاپر کہتے ہیں، کاپر کی چیزوں کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قدیم چینی گاؤں کا نقشہ، گھوڑے بطور جنگی جانور اہمیت کے حامل تھے، کسان بیل اور بھینسوں سے ہل اور چکڑے چلاتے تھے۔ شنگ اور جو دور میں چینیوں نے سیاروں کی حرکات اور سورج گرہن کے مطالعے سے اپنے ہاتھ درست کیلنڈر ترتیب دی۔ تو شنگ اور جو دور میں درست کیلنڈر بھی ترتیب دیا گیا تھا۔ چین کانسی مطلب برانز کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا۔ چین کس دور میں اپنے عروج کو پہنچا تھا؟ برانز ایج میں۔ چین برانز ایج میں اپنے عروج کو پہنچا تھا، یعنی آخری پوائنٹ برانز ایج میں۔ 500 قبل مسیح میں ایک چینی فلسفی کنفیوشس گزرا ہے۔ کنفیوشس کب گزرا ہے؟ 500 قبل مسیح میں۔ کنفیوشس کون تھا؟ ایک چینی فلسفی کنفیوشس، چینی فلسفی تھا کنفیوشس، 500 قبل مسیح میں گزرا ہے، 500 BCE میں کنفیوشس گزرا ہے۔ اس کا ایک قول ہے کہ میں نے سنا اور بھول گیا، میں نے دیکھا اور یاد رکھا، میں نے کیا اور سمجھا، کنفیوشس۔ 28 ستمبر کی تقریب میں کنفیوشس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کنفیوشس کو کب یاد کیا جاتا ہے؟ 28 ستمبر کی تقریب کو، 28 سپٹمبر کی تقریب کو کنفیوشس کو یاد کیا جاتا ہے، 28 ستمبر۔ تائیوان میں 28 ستمبر کو عام تعطیل کا دن ہوتا ہے اور اسے اساتذہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تائیوان میں اساتذہ کا دن کیا ہے؟ 28 سپٹمبر، 28 سپٹمبر، اور کنفیوشس کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس جگہ کنفیوشس اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ مہرگڑھ تہذیب بلوچستان وادی سندھ کی تہذیب سے بھی قدیم تہذیب ہے۔ مہرگڑھ تہذیب یہ بلوچستان میں تھا، مہرگڑھ تہذیب بلوچستان۔ وادی سندھ کی تہذیب سے بھی قدیم تہذیب ہے۔ یہاں 7000 تا 5500 قبل مسیح میں زراعت اور گلبانی کے آثار ملے۔ 7000 تا 5500 BCE میں زراعت اور گلبانی کے آثار ملے ہیں۔ مہرگڑھ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے جین فرانکوئس 1940 تا 2014 ان کی اہلیہ کیتھرین کو جنوبی ایشیا کی بہترین ماہرین آثار قدیمہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مہرگڑھ کی آثار قدیمہ کی کھدائی کے لیے کون جنوبی ایشیا کے بہترین ماہرین آثار قدیمہ کے طور پر جانے جاتے ہیں؟ جین فرانکوئس 1940 تا 2014، یعنی 1940 میں پیدا ہوا، 2014 کو وفات ہوا۔ جین فرانکوئس اور ان کی اہلیہ کیتھرین۔ ان کے مطابق مہرگڑھ کے لوگ کافی ہنرمند تھے، قبرستان کی کھدائی میں برتنوں کے علاوہ ابرق کے دانوں کے برابر دریافت ہونے والے اشیاء میں شامل تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب۔ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے قریب پروان چڑھی۔ وادی سندھ موجودہ شمال مغربی بھارت سے لے کر شمال مشرقی افغانستان سے ہوتے پاکستان تک پھیلی ہوئی۔ تو وادی سندھ کی تہذیب یہ بھارت، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہے۔ شمال مغربی بھارت، نارتھ ویسٹ انڈیا، اور نارتھ ایسٹ افغانستان اور پاکستان۔ ہڑپا اور موئنجو دڑو وادی سندھ کی اہم باقاعدہ آبادیاں تھیں۔ وادی سندھ کی اہم باقاعدہ شہریں کون سی تھی؟ ہڑپا اور موئنجو دڑو، ہڑپا اور موئنجو دڑو۔ بت پرستی وادی سندھ کا مذہب تھا، آئیڈل ورشپنگ، بت پرستی کو آئیڈل ورشپنگ کہتے ہیں۔
تو وادی سن کا مذہب کیا تھا؟ آئیڈل ورشپنگ. موئنجو میں مذہبی پیشوا کا بت 1927 میں ملا. موئنجو میں مذہبی پیشوا کا بت کب ملا؟ ریلیجیس پریسٹ کا بت 1927 میں ملا. 1927 میں. ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے پہلے ہڑپا کی دریافت کی وجہ سے وادی سن کو ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے. ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے طرف سے پہلے ہڑپا کی دریافت کی وجہ سے وادی سن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہڑپا کی تہذیب. موئنجو وادی سن کی تہذیب کی سب سے بڑی باقاعدہ آبادی ہے. وادی سن کی سویلائزیشن کی سب سے بڑی باقاعدہ آبادی کون سی ہے؟ موئنجو. یہ 1922 میں دریافت ہوئی. موئنجو کب دریافت ہوئی؟ 1922 میں. 1980 میں موئنجو کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا. 1980 میں موئنجو کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا. وادی سن کی تہذیب میں زیادہ تر لوگ شہروں میں آباد تھے. سندھ سویلائزیشن میں زیادہ تر لوگ کہاں آباد تھے؟ سٹیز میں، شہروں میں. گلیوں کی چوڑائی 10 تا 30 فٹ کے قریب تھی. وادی سن میں گلیوں کی چوڑائی کتنی تھی؟ اسٹریٹ ویڈھ 10 تا 30 فٹ کے قریب تھی. 10 تا 30 فٹ کے قریب تھی. ہڑپا میں گودام تعمیر کی گئی تھی جن میں اناج کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. گودام کو کس وجہ سے تعمیر کیا گیا تھا ہڑپا میں؟ اناج کو ذخیرہ کرنے کے لیے. وادی سن کے لوگوں کی طرز زندگی سمیریوں کی طرح بہترین تھی جو اپنے ہم عصر بابلی اور مصر سے زیادہ ترقی یافتہ تھے. وادی سن میں معاشرے کے کتنے طبقے تھے؟ How many sections of society? 4. مذہبی پیشوا، جنگجو، تاجر، مزدور. There were 4 sections of people and Sindh civilization. تفریح کے لیے یہ لوگ مٹی کی کھلونے اور موسیقی کے آلات بناتے تھے. تفریح کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ مٹی کی کھلونے اور موسیقی کے آلات بنانا. وادی سن کے لوگ. تقریباً 1750 قبل مسیح میں وادی سن کے شہروں کی عمارتیں انہدام کا شکار ہوئی اور آہستہ یہ شہر اپنے زوال کو پہنچ گیا. تو وادی سن کی تہذیب کب زوال کا شکار ہوا تھا؟ تقریباً 1750 قبل مسیح میں. 1750 قبل مسیح میں. اسی وقت وسط ایشیا کے خانہ بدوش آریائی لوگوں نے وادی سن کا رخ کیا. تو وادی سن پر کس نے حملہ کیا تھا؟ خانہ بدوش آریائی لوگوں نے. آرین پیپل بدوش ہوئی. تقریباً 1750 قبل مسیح میں وادی سن کے شہروں کی عمارتیں انہدام کا شکار ہونے. 1750 قبل مسیح میں نے کیا سیکھا؟ شنگ سلطنت میں ٹینگ بادشاہ کے دور میں قانون شکنوں کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی. چینی فلسفی کنفیوشیس نے اخلاقی قدروں کے قوانین بنائے اور 28 ستمبر کو اس کا دن منایا جاتا ہے اور تائیوان میں عام تعطیل ہوتی ہے. وادی سن کی تہذیب تاریخی طور پر بابل کے ہمورابی اور مصر کی رامسس کی متوازی ہے. وادی سن کے لوگ تفریح کے لیے مٹی کے کھلونے اور موسیقی کے آلات بناتے. بلوچستان میں پگڑی مہرگڑھ تہذیب کی یادگاروں میں سے ایک ہے. وادی سن کی تہذیب ترقی یافتہ اور پرامن شمار کی جاتی ہے. ہڑپا میں زائد اناج کو کہاں محفوظ کیا جاتا تھا؟ گودام. مہرگڑھ کے لوگ دھاتوں سے واقف تھے. مہرگڑھ کے لوگ میٹل سے واقف تھے. ثبوت کے طور پر برتن بناتے تھے. کھانا کھانے میں مددگار لکڑی کے کانٹے چاپ سٹک کہاں ایجاد کی گئی؟ چین میں. وادی سن کی زیادہ آبادی کہاں واقع تھی؟ شہروں میں، سٹیز میں.
وادی سندھ کے لوگ تفریح کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ مٹی کے کھلونے اور موسیقی کے آلات بناتے تھے. تو یہاں پر شکار نہیں کرتے تھے، تیر اندازی بھی نہیں کرتے، پانسا بازی یہ کیا ہے؟ دوڑ بھی نہیں. تو پانسا بازی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہاں پر کتاب میں ہے مٹی کے کھلونے اور موسیقی کے آلات بناتے. تفریح کے لیے کیا کام کرتے تھے؟ یہاں پر دیکھیں، مٹی کے کھلونے اور موسیقی کے آلات بناتے تھے. اگر پانسا بازی مٹی کے کھلونوں کو کہتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک آپشن ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس میں مٹی کے کھلونے اور موسیقی کے آلات یہ ٹھیک آپشن ہے. تو یہاں پر چیپٹر 2 بھی ختم ہو گیا. اگلی ویڈیو میں چیپٹر 3 پڑھیں گے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.